خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ کلام عشق میں آج ہمارا موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بخت نصر ایک بادشاہ گزرا۔ وہ جب بیت المقدس کی طرف اس کو فتح کرنے کے لیے آیا تو جب وہ وہاں سے گزرا تو اس نے اس جگہ کو تہس نہس کر دیا، لوگوں کو قتل کر دیا، پوری بستی ویران ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ کی عمر 40 برس ہے۔ جب آپ وہاں سے گزرے ہیں، اس بستی کی ویرانی کو آپ نے دیکھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن یا اللہ اب یہ بستی تہس نہس ہو گئی، یہ سب لوگ ختم ہو گئے، دوبارہ تو کیسے اس کو آباد فرمائے گا، دوبارہ کیسے یہاں پہ آبادی ہوگی؟ یعنی آپ کے گمان میں یہ گیا کہ اس وقت یہ آبادی ختم ہو چکی ہے، دوبارہ لوگ کیسے آ کے یہاں پہ آباد ہوں گے؟ یہ خیال بشری تقاضوں کے مطابق جب آپ کے دل میں آیا، آپ اسی خیال کے ساتھ ظہر کا وقت ہے، آپ نے اپنے سواری کے جانور کو، یہ گدھے پہ آپ سوار تھے، آپ نے اسے درخت کے ساتھ باندھا اور آپ کے پاس ایک پیالے کے اندر کھجور اور انگور کا رس موجود تھا، آپ نے وہ رکھا، سواری کے جانور کو باندھا اور آپ نے درخت سے ٹیک لگائی۔ جب ٹیک لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ آپ کی روح قبض کر لی گئی، 70 سال تک آپ وہاں پر موجود رہے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا۔ ان 70 سالوں میں ظاہر ہے کہ جو آپ کا سواری کا جانور تھا وہ گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، اور 70 سال تک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پوری آبادی کو قائم فرما دیا، لوگ وہاں پر آ گئے، مگر اللہ کی قدرت کے اس درخت کے قریب کوئی آباد نہ ہوا۔ قریب میں آبادی ہے، چاروں طرف ہو گئی اطراف میں۔ جب آپ کو نیند سے بیدار کیا گیا، روح واپس آپ کی جسم میں لوٹائی گئی اور آپ بیدار ہوئے تو علماء نے فرمایا کہ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا، یعنی آپ ظہر کے وقت، زوال کے وقت آپ لیٹے ہیں اور غروب آفتاب کا وقت آ گیا، سمجھیے کہ دن ڈھلے آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی روشنی کو واپس لوٹایا، آپ کی آنکھیں روشن ہوئی، پھر ہاتھ آپ کے ان میں جان آئی، پورے جسم آپ کے سامنے زندہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کتنی دیر تک موجود رہے؟ تو آپ نے کہا کہ یومن و بعد یوم، میں پورا دن یا دن کا بعد حصہ میں نے یہاں پہ قیام کیا۔ تو فرمایا کہ آپ یہاں پہ 70 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ جب یہ بات کی گئی کہ یومن و بعد یوم، کہا کہ میں تو دن نے اس کے بعد سے سویا، لیکن کہا کہ یہاں پہ اتنے عرصے تک آپ سوئے رہے ہیں، تو اس پر دلیل کیا قائم فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنی سواری کے جانور کو دیکھیے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو وہ اچانک ہوا چلی اور ایک شکل بنی، ہڈیاں آئیں، اس کے بعد گوشت آیا، پھر کھال، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی سواری کے جانور کھڑا ہو گیا۔ آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو یومن دن اس کا بعد حصہ رہا اور میرے پاس تو انگور اور یہ جو کھجوریں ہیں یہ بالکل صحیح و سلامت موجود ہے، حالانکہ اصول اور قانون یہ ہے یا فطرت یہ ہے کہ یہ کھانے والی چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، فروٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک جانور ہو وہ ظاہر بھوکا پیاسا رہے گا، پھر گرے گا، پھر مرے گا، پھر اس کی ہڈیاں سڑیں گی، سارا معاملہ۔ لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے طور پر آپ کے سامنے ظاہر فرمایا کہ یہ دیکھو، اپنے کھانے پینے کی طرف لم یتسنہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بالکل ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ اور اپنی سواری کے جانور کو آپ دیکھیں گے، وانظر الی حمارک، تو پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہے۔ پھر آپ نے آخر میں یہ کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک میں اس بات کو جان گیا کہ میرا رب ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ علماء نے بیان فرمائی کہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی عمر وہی 40 برس تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو بیدار فرمایا، آپ اپنے سواری کے جانور کو لیتے آبادی کی طرف گئے تو اس وقت ظاہر ہے کہ 70 سال یا 100 سال سے زیادہ عرصہ جو پورا ہو چکا تھا، 100 عام، 100 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ بعد نے فرمایا کہ 70 سال، لیکن قرآن پاک نے کہا 100 عام، 100 سال تک آپ جو سوئے رہے۔ اب جب یہاں پہ 100 سال تک آپ کی عمر گزری ہے، اب 100 سال گزرنے کے بعد جب گھر پر پہنچے، ظاہر بچے آپ کے جوان، پوتے آپ کے جوان، اور آپ تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے پوتے پر ہے۔ آپ گھر پہ گئے، جو آپ کے گھر کی خادمہ تھی اس نے کہا نہیں عزیر تو پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گئے، 100 سال ہو گئے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں انہیں۔ آپ نے کہا میں عزیر ہوں۔ تو
تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو توریت یاد ہے؟ آپ نے ہر بحرف توریت سنا دی پوری. کہا کہ ان کی ایک یعنی اللہ نے انہیں سعادت بخشی تھی کہ مستجاب الدعوات تھے. میں نابینا ہو گئی ہوں, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو لوٹا دے, اور یہ بچہ ہے یہ معذور ہے, آپ دعا کریں کہ یہ صحیح ہو جائے. آپ نے دعا کی, اللہ کے حضور اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی, اس خاتون کی آنکھیں آ گئیں اور بچہ جو تھا اپاہج تھا بالکل صحیح و سلامت ہو گیا. پھر لوگوں نے جان لیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں بیان ہوئے, 30 پارے کے 30 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. اب نتیجہ کیا ہے؟ واقعہ تو ہو گیا, ہم نے سن لیا, نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے نمبر 1 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ وہ ایک جسم کو یعنی ایک چیز کو روح عطا فرمائے اور اس کی روح کو نکال لے, بعد میں روح اس میں دوبارہ داخل کر دے. اسی کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے, بس دنیا ہے, جو چاہے کرو, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی, اب وہ جنت یہیں بنا لو, جہنم بھی یہیں بنا لو. آخرت کا تصور لوگوں کا غلط ہو گیا, اور علامہ کی شعر کا غلط مفہوم لوگوں نے لینا شروع کر دیا. حالانکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بندہ جو نیکی کے اعمال یہاں کرے گا, جنتیوں والے اعمال کرے گا, تو آخرت میں جنت ہے اس کے لیے. اگر یہاں دوسریوں والے اعمال کرے گا تو آخرت میں دوزخ ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے پھر یوں بھی کیا کہ دنیا جو ہے اسی کے اندر ہی جنت ہے, اسی کے اندر ہی جہنم ہے. اگر آخرت کا کوئی تصور ہوگا تو جنت و دوزخ یہ ایک استعارے کے طور پہ بیان کیا گیا کہ اگر انعام ہوگا تو جنت کی صورت میں ہوگا, اگر عذاب ہوگا تو جہنم کی صورت میں ہوگا. اس کا قطعاً جو ہے وہ رد کیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ جنت و دوزخ پر, آخرت پر, یہ عقیدہ آخرت مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. کوئی شخص اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یا آخرت پر عقیدے پر انکار کرتا ہے, اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا, تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. قرآن پاک کی کثیر آیت کا انکار ثابت ہو جائے گا. تو لہٰذا اس عقیدے پر جو ہے توجہ رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, کسی کے لیے وقت کو بالکل کم کر دے, کسی کے لیے وقت کو طویل کر دے. بے شک. کہ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام پہ وقت کتنا گزرا؟ یومن او بعد یوم. آپ کے کھانے پہ وقت کتنا گزرا؟ یومن و بعد یوم, کہ دوپہر کو رکھا اور مغرب کا وقت ہو گیا. تو یہ کوئی خرابی نہیں ہوئی چیز کے اندر. لیکن آپ کے سواری کے جانور پہ وقت کیسا گزرا؟ پورے 100 سال گزرے. اللہ. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ وقت کو جس کے لیے چاہے طویل کر دے, جس کے چاہے قلیل کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو شادی ہوئی ہے, ابھی تو زندگی کے 40 سال کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن جناب شوہر سے پوچھو کتنا پتہ چلا, کتنا نہیں چلا. بیوی سے پوچھو کتنا پتہ چلا, کتنا نہیں چلا. دیکھنے والے تو ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ جناب زندگی کے 40-50 سال گزر گئے, کام کرتے ہوئے, جاب کرتے ہوئے زندگی پتہ ہی نہیں چلا. لیکن جو جس پر گزر رہی ہوتی ہے نا, وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو 18,000 عالم کی سیر کروائی. حضور واپس تشریف لائے تو بستر گرم ہے, کنڈی ہل رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے. کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت, اتنا طویل وقت جو تھا, بہت قلیل کر کے گزار دیا. اور قرآن نے کہا کہ لیلا من المسجد الحرام, رات کو وہ قلیل حصہ تھا کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور معراج کی سعادت آپ نے حاصل کر لی. اسی طرح ایک ایمان والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان والے کے لیے نمبر 1 ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے گا. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے کس کے جسم کو گلا دے, سڑا دے, اور جب چاہے جسم کو محفوظ رکھے. اب یہ ہم آ جاتے ہیں خاص طور پر انبیاء اکرام علیہ السلام کی حیات کی جانب. حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم لوگوں کی نظروں سے غائب ہوا, مگر آپ کے جسم پہ گرد بھی نہیں پڑی, آپ کے جسم کو کوئی بھی مٹی نے تکلیف نہیں پہنچائی. تو اللہ کے جو نبی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو ان کی قبروں کے اندر محفوظ رکھتا ہے. جب ایک حافظ قرآن کا جسم محفوظ ہے, حاجی کا جسم محفوظ ہے, تو اللہ کے نبیوں کے جسم کیسے محفوظ ہوں گے؟ اور آخری بات یہ کہ قیامت کے دن لوگوں پہ, قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. مسلم شریف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اہل ایمان ہے, اللہ کے نیک بندے, ان کے لیے وقت ایسا ہوگا جیسے نماز عصر یا صلی رکعتین, کوئی عصر کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے. یعنی طویل وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ سمیٹ دے گا, اور جو ہے وہ کثیر وقت ان کے لیے جو ہے وہ قلیل ہو جائے گا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے. ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہماری قبر بھی روشن ہو, ہمارے جسم بھی قبر میں سلامت رہے, اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی والے سب سے بڑے گھر جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے. اللہ اکبر, آمین ثم آمین. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات.